ایک چھوٹا سا گاؤں اور اس میں رہنے والے دو جگری دوست۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کی کہانی ہمیں زندگی کا کون سا نیا سبق سکھانے والی ہے۔ ایک کی عمر 10 سال اور دوسرا اپنی زندگی کے 8ویں سال میں گوتے لگا رہا تھا۔ دونوں کی عمر ایک بالکل نہیں تھی، مگر دونوں ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والے دوست تھے۔ پکی دوستی تھی دونوں میں۔ ہر روز کی طرح اس دن بھی یہ دونوں کھیلنے ہی نکلے تھے۔ ان کی پتنگ جس تیزی سے آسمان میں اونچائیوں کو چھو رہی تھی، ان کے قدم بھی اس دن اسی تیزی سے گاؤں سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ پھر کیا تھا، انہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ بڑے دوست کا پیر پھسل جاتا ہے اور وہ ایک گہرے کنویں میں گم ہو جاتا ہے۔ بہت دیر تک آواز دینے کے بعد بھی کنویں میں سے کوئی حرکت، کوئی آواز نہیں آتی، اور یہ سب دیکھ کر چھوٹا ننھا دوست اداس ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، آنسو بہاتے ہوئے۔ کنواں گہرا ضرور تھا، مگر کنویں میں پانی بالکل نہیں تھا، اور بس یہی ایک امید تھی اس ننھے دوست کو کہ وہ اپنے دوست کو بچا لے گا۔ مدد کے لیے وہ بچہ دور دور تک نظر دوڑاتا ہے، مگر اسے کسی کی مدد نہیں ملتی۔ بس ایسے میں اسے بازک پڑی ایک رسی ضرور دکھائی دیتی ہے، اور بنا کچھ سوچے سمجھے اور وقت برباد کرے وہ رسی کو کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ کچھ دیر تک تو کوئی ہلچل نہیں ہوتی، پھر اچانک سے رسی وزن ہو جاتی ہے۔ شاید کنویں میں پھنسے اس ڈرے سہمے بچے نے رسی کو تھام لیا تھا۔ باہر ٹھہرے ننھے دوست نے اپنی پوری طاقت لگا کر رسی کو اپنی اور کھینچنا شروع کیا، شاید اپنی پوری طاقت لگا کر۔ کچھ دیر کے بعد بڑا دوست باہر نکل آتا ہے۔ وہ چھوٹا بچہ کر دکھاتا ہے۔ دونوں دوست گلے لگتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور خوشی ظاہر کرتے ہیں۔ جان تو جیسے تیسے بچا لی گئی، مگر اب گھر پہنچ کر کیا جواب دیں گے؟ بہت رات ہو چکی تھی اور یہ دونوں بچے ابھی تک گھر نہیں پہنچے تھے۔ ڈانٹ پڑنا تو بے شک پکی بات تھی۔ بچوں نے گھر پہنچ کر سبھی باتیں، سبھی کچھ وہاں کے بڑوں کو بتایا اور سمجھایا، مگر کوئی بھی ان کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ بچوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا پیش آیا، مگر سب یہی سوچ رہے تھے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی بچے جھوٹ بول رہے ہیں، صرف اور صرف ڈانٹ سے بچنے کے لیے۔ یہ سبھی باتیں وہاں پر بیٹھا ہوا ایک بزرگ سن رہا تھا۔ وہ بچوں کی باتوں سے سہمت تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس چھوٹے سے بچے نے اس بڑے بچے کی ہی جان بچائی ہے۔ وہاں کے ٹھہرے ہوئے لوگ یہ بات پر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اتنا چھوٹا بچہ جو ایک بکٹ پانی کی نہیں اٹھا سکتا، وہ اتنے بڑے بچے کو اتنے گہرے کنویں میں سے نکال کیسے سکتا ہے۔ وہ بزرگ آدمی سبھی سے کہتا ہے کہ بچے نے ایسا کیسے کیا وہ تو ہم سبھی کو بتا چکا ہے، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ بچہ ایسا کیوں کر پایا۔ وہ بچہ ایسا صرف اس لیے کر سکا کیونکہ اس بھیڑ میں سے اس وقت ایسا کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا جو اس بچے کو یہ بتا سکے کہ تو یہ نہیں کر سکتا، یا اس بچے کو روک سکے اس کام کو کرنے سے۔ اسی لیے تو خوب ہی کہا گیا ہے کہ ندی کو راستہ نہ ملے تو پتھروں کو چیرتی ہوئی ندی راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ جو گر انسان پر مصیبت کبھی آن پڑے تو انسان کی کوشش اور سوچ منزل کو پا ہی لیتی ہے۔ انسان کو سوچنے کی طاقت اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، عنایت ہے ہر انسان پر، مگر ہم اکثر اپنی اس سوچ پر دوسروں کی سوچ کو اس قدر حاوی ہونے دیتے ہیں کہ ہم اپنے ارادوں سے ہی نہیں بلکہ مقصد سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی زندگی میں روک رہا ہے تو یاد رکھیے، شاید آپ کے حوصلے، طاقت اور آپ کی سوچ اس کے لیے بہت چھوٹی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے سے آگے نکلتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو اس معصوم سے بچے کی سوچ رکھنا ہے جس کی سوچ شاید اس کی عمر سے بہت بڑی تھی، یا پھر ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح بیٹھ جانا ہے جو زندگی میں دوسروں
کی سوچ کی وجہ سے اپنا سب کچھ گوا دیتا ہے اور پچھتاتا ہے۔ ہمارا کام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انسپائر کرنا ہے، اور اگر اس سفر میں آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمارا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، تاکہ اکثر جو لوگ ناکامیاب ہوتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں وہ نہ ہو سکے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین جزاک اللہ خیر، تھینکس فار واچنگ۔